السلام علیکم، میرا نام ہے راشد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو چیپٹر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے 5th کلاس کی اسلامیات کا جو چیپٹر ہے۔ چیپٹر نیم میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیپٹر ہے آج ہم ڈسکس کریں گے، اور آج 6 جون 2023 ہے۔ موسم بڑا زبردست ہے، سمر ویکیشنز کا پہلا دن ہے، اور میں جو ہے وہ کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناؤں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بالکل بھی ضائع نہ ہو اور آپ لوگ جلد از جلد اپنے سلیبس کو مکمل کریں۔ یہ جو چھٹیوں کا ٹائم ہوتا ہے یہ بہت ہی کروشل ٹائم ہوتا ہے۔ جو بچے، ایک بات یاد رکھیے گا، جو بچے ان چھٹیوں کو اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے اچھے مارکس لیتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش یہ کریں کہ ان 3 مہینوں کی چھٹیوں میں یا 2.5 مہینوں کی جو بھی چھٹیاں ہوئی ہیں 20 اگست تک، آپ ان کو اچھا یوٹیلائز کریں، اچھا پڑھیں، تاکہ انہی چھٹیوں میں آپ کا سلیبس کور ہو جائے، آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں، اور جب آپ اسکول کو ری جوائن کریں 20 اگست کے بعد تو جب ایک ٹیچر آپ کو پڑھائے تو وہ باتیں آپ کو آلریڈی پتہ ہوں، آپ کو تمام چیزیں آلریڈی آپ نے سن چکے ہوں، آپ کے ذہن میں وہ ریمائنڈ ہوتی رہتی ہیں چیزیں۔ تو ان چھٹیوں کو اچھا استعمال کریں۔ آج 6 جون 2023 ہے اور باہر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زبردست موسم ہے اور بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، صبح بھی یالہ باری ہوئی تھی۔ تو چلیں ہم اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں دوبارہ۔ اسلامیات 5th کلاس کی اسلامیات چیپٹر جو نیم ہے وہ ہے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوات نبوی سے مراد جنگیں ہیں۔ غزوات جنگ کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑی، اور ان جنگوں کا مقصد دین کی حفاظت اور امن و امان کا قیام تھا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری کوئی بھی جنگ نہیں لڑی، جو بھی جنگ لڑی وہ اپنے دین، مذہب اور اللہ کے حکم سے لڑی۔ اسلام میں اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جائے اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ جہاد ایک اہم اسلامی فریضہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اللہ کے مذہب کے لیے، اللہ کے لیے جو جنگ لڑی جائے اسے جو ہے ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد، یعنی جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے یہود اور دیگر اسلام دشمن قبائل بھی سخت پریشان تھے۔ بارش بہت تیز ہو گئی ہے اور موسم بہت اچھا ہے باہر۔ تو جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد مسلمان کیونکہ مستحکم ہو گئے اور بڑا زبردست ان کو فائدہ ہوا، اور وہ جو ان کے مخالف قبائل تھے یا مخالف لوگ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ مستحکم ہو رہے ہیں اور ہم ان سے نیکسٹ ٹائم لڑ نہیں پائیں گے، تو ان کے لیے تو وہ ایک قسم کا خطرہ ہی تھا۔ وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کا ایک امت مسلمہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنے اسی ناپاک ارادے کو انجام دینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں، جن میں 3 بڑے غزوات بدر، احد اور خندق نمایاں ہیں۔ ان غزوات میں کافروں نے اسلام کے خلاف پہلی اپنی تمام تر کوششیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 ہے، 27، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی، 27 جنگیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ ہے۔ غزوہ بدر پہلی جو ہے وہ غزوات تھی، جنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے اگینسٹ جو ہے وہ لڑی۔ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا، یعنی رمضان المبارک میں۔ کفار مکہ کے لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، یعنی ان کا لیڈر جو تھا وہ ابو جہل تھا، جو فوجی ساز و سامان اور اسلحے سے لیس 1000 کا جنگی لشکر لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ اب اس کو جنگ بدر کیوں کہتے ہیں؟ بدر ایک علاقہ تھا، میدان ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا بدر، وہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تو اس لیے اس کا نام جنگ بدر ہوا۔ یعنی جو ابو جہل تھا وہ 1000 فوجیوں کے ساتھ، 1000 فوجی یعنی جنگی لوگوں کو لے کر وہاں آیا، جو اسلحے سے لیس تھے، ہر طرح کی تلواریں ان کے پاس تھی، گھوڑے، اونٹ، ہر طرح کا سامان۔ اسلامی لشکر 313 مجاہدین پر مشتمل، جبکہ دوسری طرف جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ صرف اور صرف 313 تھی۔ کہاں 1000 لوگ جن کے پاس اسلحہ بھی مکمل ہے، اور کہاں صرف 313 لوگ جن کے پاس شاید بہت کم تلواریں، کم اونٹ اور گھوڑے، جو سواریوں اور اسلحے کی شدید کمی کے باوجود جذبہ ایمانی سے سرشار تھے۔ ان کے پاس ویپنز تو نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، لیکن جذبہ بہت تھا جنگ لڑنے کا۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن کہا گیا ہے، یعنی جنگ بدر کے دن کو
فیصلے کا دن، یعنی آج کفار اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی، یعنی 70,000 کہتے ہیں فرشتے اترے غزوہ بدر میں، اور کئی صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ایسے تلوار اٹھاتے تھے کفار کو مارنے کے لیے، اور ہم کیا دیکھتے تھے کہ ان کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی۔ تو ایک غیبی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ملی۔ غزوہ احد 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب ہوا۔ اب اس کو بھی غزوہ احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ کے قریب لڑی گئی۔ اس جنگ میں کافروں کا سردار ابو سفیان تھا، وہاں ابو جہل غزوہ بدر میں، اور یہاں ابو سفیان۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ اسلامی لشکر میں 700 مجاہدین شامل تھے۔ اب آپ دیکھیں غزوہ بدر میں 1000 ایک طرف اور 313 ایک طرف، جبکہ یہاں پر صرف ایک دوسری طرف ہیں 3000 کفار ہیں اور 700 کے قریب مجاہدین ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ درے پر مقرر فرمایا اور انہیں درہ نہ چھوڑنے کی تلقین فرمائی، یعنی کہ وہ ایک اسٹریٹجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں قریب ایک پہاڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک صحابیوں کو 50 صحابی کے ساتھ وہاں پہ تعینات کیا اور یہ کہا کہ تم نے یہاں بیٹھے رہنا، ہم جنگ جیتیں، ہاریں، مارے جائیں، شہید ہو جائیں، تم نے یہاں سے نیچے نہیں آنا۔ مسلمانوں نے نہایت بہادری سے کافروں کا مقابلہ کیا۔ کفار مکہ بے بس ہو کر جنگ سے فرار ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر درے پر موجود مجاہدین مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے سے نیچے آئے۔ کفار نے جب درہ خالی دیکھا تو پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اب کیا ہوا کہ جب جنگ مجاہدین نے بڑی دلیری سے جنگ لڑی اور کفار بھاگنے لگے، اب جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے چوٹی کے اوپر، انہوں نے یہ دیکھا کہ جنگ تو مسلمان جیت چکے ہیں، انہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر بھول گیا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے پہاڑی نہیں چھوڑنی۔ اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں تو مال غنیمت ہم لے لیں۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جنگ کے دوران جیسے سپوز کریں ایک بندہ کفار ہے اور ہم مجاہدین ہیں اور ہم انہیں مار رہے ہیں اور وہ مرنے کی وجہ سے کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں اور ان کا پیچھے کپڑا گر گیا، چادر گر گئی، تلوار گر گئی، زرہ گر گئی، کچھ بھی گر گیا، تو وہ بعد میں مسلمان اٹھا لیتے تھے اور وہ اپنے استعمال میں لاتے تھے، اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو ان صحابیوں نے سوچا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں، کفار بھاگ گئے ہیں، تو ہم مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں۔ لیکن جب کفار نے یہ دیکھا تو انہوں نے پھر سے دوبارہ سے پیچھے سے گھوم کر آئے پہاڑی کے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس اچانک حملے سے قریباً 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ شہداء میں حضرت امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جیسے نامور صحابہ اکرام بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی اور اسلامی لشکر بکھر گیا۔ اس نازک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو دوبارہ جمع کیا اور کامیابی کے نشے میں مکہ مکرمہ واپس جانے والے کفار کے لشکر کا جارحانہ انداز میں تعاقب کیا۔ کفار مکہ کو جب یہ خبر ملی کہ اسلامی فوج ان کے تعاقب میں آ رہی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے غضب سے بچنے کے لیے مقابلہ کرنے کی بجائے راہ فرار اختیار کی اور واپس مکہ آ کر دم لیا۔ یعنی کہ ہوا کیا، جب وہ پہاڑی سے اتر کر صحابہ کرام مال غنیمت لوٹنے لگ گئے، کفار کو موقع مل گیا، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اور اس میں چونکہ مسلمان بے خبر تھے تو 70 کے قریب صحابی جو تھے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سر سے پاؤں تک آپ کا جسم جو ہے وہ خون سے بھر گیا۔ اور اس موقع پر کئی صحابہ کو یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن بعد میں جو ہے وہ جب مسلمانوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں تو انہوں نے پھر یکجا ہو کر مقابلہ کیا، اور کفار چونکہ جنگ جیتنے کی خوشی میں وہاں سے بھاگ گئے تھے مکہ کی طرف، تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، لیکن تب تک وہ بہت آگے جا چکے تھے اور وہ انہوں نے پھر جا کر مکہ مکرمہ میں واپسی پناہ لی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا ہے۔ دیکھیں ان 70 صحابیوں کی طرح 50 صحابیوں کی طرح اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات کو نہیں مانیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، جیسا کہ جنگ احد میں ہم نے نقصان اٹھایا۔ غزوہ خندق
غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا۔ قریش مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ اس خبر کی اطلاع ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے مطابق جو صحابی تھے انہوں نے مدینہ منورہ کے گرد جو ہے وہ خندق کھودی۔ خندق ایک بہت بڑا گڑھا تھا، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ مدینہ منورہ کے 3 جانب پہاڑ تھے اور ایک جانب آنے کا راستہ تھا، کفار اسی راستے سے آ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق وہاں پہ خندق کھود کر انہیں جو ہے وہ راستہ بند کیا تاکہ ایک ہی راستے سے کفار آ سکتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے نہ آئیں۔ جب ابو سفیان نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو وہ خندق دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ کافروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور خندق عبور کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی۔ مدینہ منورہ کے گرد محاصرے کو کئی دن گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ ایک رات شدید طوفان آیا جس نے دشمنوں کے خیموں کو اکھاڑ دیا، وہ راتوں رات میدان خالی کر کے بھاگ گئے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے نوازا۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو کفار تھے جب انہوں نے دیکھا کہ راستے میں 3 طرف تو پہاڑ ہے، وہ چڑھ کے نہیں آ سکتے تھے کسی بھی صورت میں، ایک طرف سے واحد راستہ تھا جہاں سے کفار آ سکتے تھے، تو جب انہوں نے وہ راستہ دیکھا کہ یہاں سے ہم آ سکتے ہیں لیکن آگے خندق تھی، تو انہوں نے خندق کی پرلی طرف جو ہے وہ محاصرہ کر لیا کہ چلو ہم اگر وہاں نہیں جا سکتے، مسلمانوں کے پاس جو راشن پانی ہے وہ تو ختم ہوگا، تو وہ تو باہر آئیں گے، تو جب وہ باہر آئیں گے تو ہم انہیں پکڑیں گے اور شہید کریں گے۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی اور ایک طوفان آیا اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے، تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان غزوات میں آپ نے بہترین حکمت عملی اپنانے کے ساتھ ساتھ مساوات، رحم دلی اور عفو و درگزر کی ایسی مثال پیش کی جس سے نہ صرف دشمنوں کو شکست ہوئی بلکہ کئی لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کا سبب بھی بنی۔ پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا، مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھرپور موقع میسر آیا۔ غزوات نبی میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کریں، تکالیف اور مصائب میں صبر کریں، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور صرف اسی سے مدد مانگیں، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ہی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں ان تینوں غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اپنی مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں۔ یہ تو ہمارا آج کا چیپٹر، انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیوز میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔